السلام علیکم اسٹوڈینٹ، آج ہم سبق نمبر 16 مضمون نگاری پڑھیں گے۔ تو بچوں، مضمون ہم پچھلی درجہوں میں بھی لکھ چکے ہیں، ایک بار پھر اس کو تفصیل سے پڑھیں گے کہ مضمون نگاری کہتے کسے ہیں۔ کسی موضوع پر اپنے خیالات کا سادہ اور مناسب الفاظ میں اظہار کرنا مضمون کہلاتا ہے۔ کیسا؟ سادہ اور مناسب الفاظ میں، یعنی بالکل آسان زبان میں اس کا اظہار کرنا کیا کہلاتا ہے؟ مضمون کہلاتا ہے۔ مضمون نویسی طالب علم کی تخلیقی صلاحیت کو قوت بخشتی ہے۔ کیا بخشتی ہے؟ قوت بخشتی ہے۔ اس کے ذریعے زبان کے سیکھے ہوئے قواعد کو استعمال کرنے کی عملی مشق بھی ہوتی ہے۔ مضمون نویسی زبان کی تعلیم کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ مضمون کا لکھنا، زبان پڑھنا زبان کی تعلیم کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اچھا مضمون لکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کتابیں، اخبارات اور رسالے پڑھتے ہوں۔ یعنی آپ جب پڑھنے کی بار بار مشق کریں گے تو آپ اس کو آسانی سے پڑھ بھی سکتے ہیں اور لکھ بھی سکتے ہیں۔ پڑھنے سے ہمیں دوسروں کے خیالات جاننے اور لکھنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارے ذہن میں بھی نئے نئے خیالات پیدا ہوتے ہیں، اور اسی طرح مضمون نویسی اپنے خیالات کے اظہار کی صلاحیت پیدا کرتی ہے۔ اس کے بعد مضمون لکھتے ہوئے کچھ باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، جیسے مضمون کی عبارت آسان اور سادہ ہونی چاہیے، یعنی اس کی زبان مشکل الفاظ اور طویل جملے استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ صرف وہی خیالات ظاہر کیجیے جو مضمون کے عنوان سے مطابقت رکھتے ہوں، یعنی جس ٹاپک پر ہم لکھ رہے ہیں، جس موضوع پر ہم لکھ رہے ہیں، اس کے علاوہ ہم کوئی اور دوسرا موضوع اس میں شامل نہ کریں۔ غیر ضروری باتوں کو شامل مت کیجیے۔ مضمون لکھتے وقت اردو زبان کے مزاج اور اس کے قواعد کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ تو بچوں، آج ہم ایک مضمون لکھیں گے، تعلیم کے فائدے۔ کیا ہے آپ کا موضوع؟ تعلیم کے فائدے۔ تو بچوں، یہ مضمون میں آپ کو پڑھ کر بتا رہی ہوں، آپ کو اپنی اردو کی کاپی میں اس مضمون کو لکھنا ہے اور اس کو یاد کرنا ہے، یہ آپ کے ہاف ایئرلی ایگزام میں آئے گا۔ تو دیکھیے بچوں، تعلیم کے فائدے، یعنی آپ جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آپ جو پڑھنا لکھنا سیکھ رہے ہیں، اس کے کیا کیا فائدے ہیں۔ کہاوت مشہور ہے کہ علم بڑی دولت ہے۔ سچ مچ علم ایسی دولت ہے جو خرچ کرنے سے اور بڑھتی ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو خرچ کرنے سے اور بڑھتی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جتنا علم آپ دوسروں کو دیں گے وہ علم اتنا ہی آگے جاتا رہے گا اور زندگی بھر ختم نہیں ہوتی ہے یہ دولت۔ حالانکہ انسان کے پاس موجود مال و زر روز بروز گھٹتا جاتا ہے، لیکن علم کا معاملہ ایسا ہے کہ اسے کوئی چرا نہیں سکتا ہے اور یہ زندگی بھر انسان کے کام آتا ہے۔ تعلیم یافتہ انسان مرنے کے باوجود لوگوں کے دلوں اور کتابوں میں زندہ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور وہ تمام مخلوق میں ممتاز اس لیے ہے کہ اس کے پاس علم کی دولت ہے۔ علم کی بدولت ہی وہ دوسرے جانداروں کے مقابلے میں ترقی کے منازل طے کرتا گیا۔ اگر انسان کو علم کی دولت نہ دی جاتی تو تہذیب و تمدن نام کی شے ناپید ہوتی اور انسان آج بھی جانوروں کی طرح جنگلوں میں زندگی بسر کر رہا ہوتا۔ علم اللہ کی وہ نعمت ہے جسے پا کر قوموں نے انسانی تہذیب کی منزلیں بڑی تیزی سے طے کیں۔ اہل روما، اہل مصر، اہل سندھ اور عربوں نے علم کی بدولت ہی نئی نئی چیزیں ایجاد کی اور انسان کو جدید ترین سے روشناس کرایا، جدید تمدن سے روشناس کرایا۔ جن قوموں نے علم کی قدر کی انہوں نے ہر محاذ پر ترقی کی، اور جن قوموں نے جہالت کو اپنا لیا وہ گمنامی اور زوال کا شکار ہو گئیں۔ لہٰذا انسان کو ہر حال میں
تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ تعلیم انسان میں اچھے برے کی تمیز پیدا کرتی ہے۔ اس کے ذریعے انسان مہذب بنتا ہے، یعنی اس میں تہذیب آتی ہے اور وہ دوسرے انسانوں کو تہذیب و تمدن کا درس دیتا ہے۔ دوسروں کو بھی کیا سکھاتا ہے؟ تہذیب اور تمدن کا سبق سکھاتا ہے۔ بغیر تعلیم کے ہماری زندگی بھی جانوروں کی طرح ہے، لہٰذا ہمیں حصول علم کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ تو بچوں، یہ آپ کا مضمون تعلیم کے فائدے ہیں۔ یہ آپ کو آپ کی اپنی اردو کی کاپی میں کرنا ہے، اس کو یاد کرنا ہے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔